اور میں آپ کی خدمت میں چھٹا کلمہ پیش کروں گی۔ کلام مقدس میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے وہ سکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کا یہ اعلان ایک فتح اور تکمیل کا اعلان ہے، لیکن اس اعلان میں کن کن باتوں کی تکمیل ہوئی وہ ہم دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ صرف ہم 5 باتوں پر غور کریں گے کہ خداوند نے کن کن باتوں کی جو ہے تکمیل کی چھٹے کرنے میں۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے تمام وعدے اور نبوتیں پوری کی، قربانیوں کا سلسلہ تمام ہوا، حکموں کی وہ دستاویز تمام ہوئی اور انصاف کے تمام تقاضے جو ہے وہ پورے کیے گئے۔ آمین۔ شیطان، موت اور گناہ کو خدا نے کیا کی؟ شکست دی۔ آمین۔ میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اور اس کا 17 باب اور اس کی 4 آیت میں کہتے ہیں کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا وہ میں نے تمام کر کے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح زمین پر خدا کا جلال ظاہر کر رہے تھے۔ ہاللیلویہ۔ مرکز رسول بیان کرتے ہیں کہ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اور دم دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کیا کیا؟ دم دے دیا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے دکھوں کی وجہ سے نہیں چلا رہے تھے، اپنی مشکلات کی وجہ سے نہیں چلا رہے تھے۔ یسوع مسیح کا چلانا فتح مندی کا چلانا تھا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں، ہم تب چلاتے ہیں جب ہم دکھوں میں ہوتے ہیں، جب ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں، جب ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہم تب چلاتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح تب چلایا جب اس نے تمام کام جو ہے تمام کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ وہ بنی نوع انسان کے کام کو جو ہے تمام کر رہے تھے، ان تمام جو گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے جکڑ چکا تھا، خدا یسوع مسیح انسان کو آزاد کرنے کے لیے آیا۔ ہاللیلویہ۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی فتح مندی کی پیشن گوئی دیکھتے ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے صاحب سے کہا کہ میں تیری درمیان اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کیا کرے گا؟ کاٹے گا۔ میرے عزیزوں، شیطان اپنی شکست جان چکا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح اس روئے زمین پر آئے تو ابلیس نے ہر ایک ناممکن کوشش کی تاکہ وہ خدا کے اس کام کو کیا کر سکے؟ روک سکے۔ میرے عزیزوں، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کچلا جا رہا تھا، لیکن میرا اور آپ کا خدا اپنی اس کے سر کو بھی کچل رہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قابل نجات دہندہ نے کیا کیا جو خدا باپ نے اسے بخشا۔ آمین۔ میرے عزیزوں، خدا کی پیدائش کے روز سے ہی ابلیس نے اپنی شکست کو جان لیا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ اس لیے آیا تاکہ میرے سر کو کیا کرے؟ کچل ڈالے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ پتہ کی پیشن گوئی پیدائش کی کتاب 3 باب 15 آیت میں ہو چکی تھی۔ ہاللیلویہ۔ ابلیس جو ہے مسلسل ان کے پاؤں کو کاٹتا رہا، لیکن میرا منجی غلام یسوع مسیح قابل نجات دہندہ اس نجات کے کام کو کرتا گیا۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول یسوع مسیح کی فتح مندی کو یوں بیان کرتے ہیں گلتیوں 2 باب میں اور اس کی 13 سے 15 آیت میں کہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر تھی اور جو ہمارے خلاف تھی، صلیب پر اینٹوں سے جھڑ کر اس کا برملا تماشا بنایا۔ ہاللیلویہ۔ اور صلیب
सलीब के साथ से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। खुदा ने तमाम करके क्या किया? सलीब पर फतह याबी का क्या किया? शादियाना बजाया। हालेलुया। खुदा ने बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा कि तमाम हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि लोग क्या पाए? निजात पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। हम देखते हैं पाप संडे के दिन जो खुदा के लोग थे वो बुलंद आवाज के साथ क्या कह रहे थे? इब्ने दाऊद को होशना। होशना का मतलब क्या है? कि हमें नजात दे। हालेलुया। हालेलुया। और छठे करने में यीशु ने यही कहकर किया कि तमाम हुआ। हालेलुया। उसने वो नजात का काम जो है तमाम कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरी और आपकी नजात खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस आयत में हमें दो जो है पहलू जो है समझाना चाहता है। एक तो हमारे गुनाहों से हमें रहाई मिली, दूसरा शैतान के तमाम जो है हुकूमतें और इख्तियार को उसने क्या कर दिया? मगलूब कर दिया सलीब पर। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया ठंडा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरी और आपकी निजात का खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम कर दिया। उसने तमाम करके इब्लीस के हथकंडों को तोड़ डाला। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि सलीब पर जब यीशु मसीह दुखों की हालत में थे, अजियत की हालत में थे, तो भी वो अपने उस मिशन को पूरा करते चले जा रहे थे। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के रोज ही से इब्लीस ने अपने हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश करना शुरू कर दी। उसने हर एक हरबा इस्तेमाल किया ताकि वो यीशु मसीह के मिशन को रोक सके। आमीन। हम देखते हैं कि सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने तमाम करके इब्लीस के तमाम तरह हरबों को नेस्त कर दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने हर नामुमकिन इब्लीस ने हर नामुमकिन कोशिश की ताकि वो खुदा के उस मिशन को रोक सके। उसने पतरस के जरिया से क्या किया? यीशु मसीह को मलामत किया कि ऐ खुदावंद, हर किस लिए तुझ पर ना हो। आमीन। जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर जाहिर किया कि जरूर है कि इब्ने आदम क्या किया जाए? उसे कत्ल किया जाए, उसे मारा जाए और वो तीसरे दिन क्या हो जाए? मुर्दों में से जी उठे। लेकिन पतरस जाकर उसे क्या करने लगा? मलामत करने लगा और कहने लगा कि नहीं खुदावंद, ये तुझ पर हरगिज ना आए। आमीन। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता था कि वो उस काम को कर सके जिससे इंसान नजात पाए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को कुचला। हालेलुया। ताकि वो कुचले हुओं को आजाद करवा सके, ताकि वो खुदावंद के सारे मकबूल की इबादत कर सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम कुर्बानियों को जो है तमाम कर रहे थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि पुराने नामे में खुदा ने लोगों से कहा कि तुम जब भी मेरे हजूर में आओ तो बगैर खून के ना आना, क्योंकि खून बगाए बगैर जो है माफी नहीं। हमें तो वहां पर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल जो है वहां से उन्होंने ये वहां से भी सीखा। जब उन्होंने अपने चौखटों पर घड़े का फूल लगाया, जैसा मूसा ने उन्हें बताया था, तो जिन घरों पर जिन चौखटों पर घड़े का फूल लगा हुआ था वहां पर ना मौत थी, ना आहो डाला था और ना वहां पर गम था। लेकिन जिन चौखटों पर घड़े का फूल नहीं था वहां पर मौत थी, वहां पर मातम था, वहां पर सफेद मातम बचा हुआ था। मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगियों पे भरे का फूल, हमारे काबिल निजात देने का फूल नहीं होगा तो फिर हमारी जिंदगी में भी दुख और मुसीबतें होगी। मैं ये नहीं कहती कि जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हमारी जिंदगी में मुश्किलात नहीं होती, तब भी हमारी जिंदगी में मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो काबिल यहोवा खुदा हमारे साथ खड़ा होता है। ताकि तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बनी इस्राएल के घरों पर क्या था? फूल लगा हुआ था, लेकिन वो फूल किसका था? बैलों और बछड़ों का था। तो बनी इस्राएल से खुदा ने कहा कि तुम क्या करना, मेरे हजूर में क्या करना? खून के बगैर ना आना, क्योंकि खून के बगैर खलासी नहीं। हमें बनी इस्राएल साल ब साल जो है कुर्बानी जो है गुजराते थे। सरदार ताहिर जो थे वो क्या करते थे? सरदार जो ताहिर था वो पाक करीब मकाम में जाता था और लोगों के लिए, भूल चूक के लिए और अपने गुनाहों के लिए और अपने लिए क्या करता था? कुर्बानी देता था। हमें अगर वो कुर्बानी कबूल हो जाती तो वो बड़ी खुशी करते, अगर नहीं तो
شہید وہیں پر مر جاتا اور اسے رسی کی مدد سے باہر کھینچ لیا جاتا۔ میرے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے تمام قربانیوں کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، ہاللویہ، تاکہ وہ اس خون تک انہیں پہنچا سکے جو کہ کامل مکمل طور پر کامل کرتا ہے، ہاللویہ۔ بے شک وہ خون بہایا جاتا تھا، لیکن خدا کا بندہ عبرانیوں کی کتاب میں لکھتا ہے آئے جانوں کا فرق دیکھیے گا میرے ساتھ، دیکھیں گے سوری نام بات کی یاد نہیں آئے تو ہم دیکھیں گے، لیکن جب مسیح اچھی چیزوں کا سردار تعلیم ہو کر آیا تو اس بزرگ اور تعمیر خیمہ کی راستے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنی ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں ایک ہی بار داخل ہو کر ابدی خلاصی کرائی، ہاللویہ۔ اس نے کیا کیا، سردار کاہن کیا کرتے تھے، سال بہ سال جاتے تھے، لیکن وہ گناہ جو تھے وہ ان کو یاد دلاتے تھے۔ جب وہ بیلوں اور بچڑوں کا خون لے کے جاتے تھے تو وہ سال بہ سال اپنے گناہوں کو کیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور وہ قربانی جو تھی دی جاتی تھی، جب بیلوں اور بچڑوں کی قربانی دی جاتی تھی تو وہ انسان کو کامل نہیں کرتی تھی۔ وقتی طور پر تو خدا معاف کر دیتا تھا، لیکن وہ انسان کو کامل نہیں بناتی تھی، لیکن وہی ہمارے خدا یسوع مسیح کا خون ہے جس کے لگنے سے انسان جو ہے کامل پاکیزگی کو حاصل کر لیتا ہے، ہاللویہ۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے 10ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ممکن نہیں، 3 آیت کو بھی ہم دیکھ لیں گے، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کی یاد دلاتی تھی، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرتا، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانیوں اور نذروں کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کر دیا، ہاللویہ، ہاللویہ۔ میرے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر تمام قربانیوں کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ کسی بھی قربانی کی ہمیں ضرورت نہیں، فقط ہمیں مسیح کا خون اپنے اوپر لینے کی ضرورت ہے، جس نے ہر ایک جو ہے ابلیس کے حربے کو توڑ کر نیست کر دیا اور میری اور آپ کی نجات کے کام کو مکمل کیا، ہاللویہ۔ کیونکہ وہی عظیم خدا ہے اور اس نے ذبح ہو کر ہر ایک قوم کو، ہر ایک قبیلے کو، ہر ایک امت کو اپنے لیے کیا کر لیا، خرید لیا، ہاللویہ۔ اور اب ہم اس کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، ضرورت ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں جیے بلکہ اس کی مرضی کو اپنا کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، آمین۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی کھو پائے؟ یقیناً سب چاہتے ہیں، ہاللویہ۔ خدا کے اثر آسمان پر جو ہے خدا کا اور زمین پر خدا کا جلال ظاہر کیا، ہاللویہ۔ اس نے تمام بنی و انسان کا کفارہ دیا اور صلیب پر کیا کیا، فتح یابی کا شادیانہ بجایا، ہاللویہ۔ ساتھ مل کر نعرہ لگائیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے، ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ خدا یسوع مسیح آپ کو سب کو برکت بخشے اور آپ کو اس کلام کی بڑی برکت دے اور یہ کلام آپ کی زندگیوں کو، آپ کے حالاتوں کو بدل دینے والا ہو، آمین۔